السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ کینال ایشو اب بات چیت سے حل ہوگا؟ اصل مسئلہ چولستان نہر کا ہے، کیا جلد ہی کہانی کا ڈراپ سین بھی ہو جائے گا؟ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، جے یو آئی ایف کا فیصلہ۔ کیا ان دونوں جماعتوں کی دوریوں سے گرینڈ اپوزیشن کے مستقبل پر بھی گہرے بادل چھا گئے؟ اور مذاکرات، اتحاد، گورننس سب کچھ ہی دھرا رہ گیا۔ خیبر پختونخوا میں ایوریج پرفارمنس تو وفاق میں بھی اپوزیشن کمزور۔ کیا پی ٹی آئی 8 فروری کی شاندار کارکردگی کے باوجود بھی کوئی جادو نہ دکھا سکی؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی اہم خبر۔ ملک میں اس وقت 2 اتحاد چل رہے ہیں، ایک حکومتی اتحاد اور دوسرا اپوزیشن کا اتحاد۔ دونوں طرف اتحادیوں میں کبھی کبھی انبن ہو جاتی ہے، جس کے بعد قیادت کی جانب سے مداخلت ہوتی ہے اور لفظی جنگ میں سیز فائر ہو جاتا ہے، یعنی کبھی پاور پلے شروع ہو جاتا ہے اور کبھی ٹک ٹک۔ کینال ایشو پر پہلے حکومت اور پیپلز پارٹی میں ناراضگی نظر آئی، اب کچھ مفاہمت کا اشارہ مل رہا ہے۔ گزشتہ روز دونوں جانب سے معاملہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر آبی وسائل محمد معین وٹو کے مطابق سارا مسئلہ چولستان میں بننے والی نہر کا ہے۔ گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ، 2 پنجاب اور 1 بلوچستان میں بننی ہیں۔ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونے سے نہروں کا معاملہ تنازع کا شکار ہوا۔ مسئلہ مل جل کر حل کریں گے۔ باقی نہریں تو آلریڈی پہلے کے ایشوز ہیں، جس میں سے 2 نہریں سندھ کی ہیں، 2 پنجاب کی ہیں، 1 بلوچستان کی ہے، مگر جو ایک نہر پہ جس پہ زیادہ ایشو اب جو تازہ ترین جو ہے وہ ہے جو چولستان والی نہر ہے۔ اس میں بھی میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ جو پہلے فارمولہ ارسا کا ہے اسی کے تحت اس نہر کو پانی دیا جائے گا، اور کوئی اپنے حصے کے پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے جیسے وہ چاہے۔ کوئی ایسا ڈسپیوٹڈ ایشو ہے نہیں، مگر صرف مس انڈرسٹینڈنگ یا نیگوسیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ کینال ایشو پر سندھ کی سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں اور کئی مقامات پر دھرنے بھی ہو رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بند ہونے سے عوام شدید پریشان ہیں۔ اب نہروں کے اس حساس ایشو کو وفاق اور سندھ حکومت نے مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ وہ نہروں کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے میں نہیں جا سکتا، پانی کے مسائل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، جبکہ شرجیل میمن کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اس ایشو پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد آج اگلے دن دوسری بار بھی دونوں میں رابطہ ہوا اور ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ بات چیت سے مسئلے کے حل کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف لاہور میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اہم سیاسی بیٹھک ہوئی، جس میں دونوں جماعتوں نے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا اور اس بات پر سب متفق تھے کہ پانی پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ آج وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ پانی کے معاملے پر سیاست کی گئی ہے۔ سندھ کا پانی پنجاب نہیں لے سکتا، جو پانی جس صوبے کا ہے اسی کا ہے۔ دوسری جانب وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے خیال کے مطابق کینال ایشو پر کوئی کنفیوژن نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا موقف واضح ہے کہ نئی کینال نہیں بننی چاہیے۔ کہ دھرنے سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ صوبہ سندھ کے رہائشی ہیں، وہ کینالز بنا نہیں رہے، تو بجائے اس کے کہ جو کینالز بنا رہے ہیں ان کو تکلیف دیں، ہم انہی کو تکلیف دے رہے ہیں جو کینالز بنانا نہیں چاہتے، جو کینالز کے خلاف ہیں۔ تو جو تنظیمیں، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کے احتجاج کو ہم سراہتے ہیں۔ ہمارا موقف وہی ہے جو ان کا موقف۔ ایک طرف صوبوں کے درمیان نئی نہروں پر یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو دوسری جانب ملک میں بارشوں سے پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوا ہے اور ارسا نے صوبوں کو پانی کی فراہمی بڑھا دی ہے۔ ویسے تو ناظرین کینال ایشو پر تحریک انصاف اپنا موقف دے چکی ہے، لیکن اس معاملے کو جس طرح اپوزیشن کو بڑھ چڑھ کر کھیلنا چاہیے تھا شاید ایسا ہوا نہیں، جس کی بڑی وجہ پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو الیکشن اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پانی پی ٹی آئی ڈھیل یا ڈیل دونوں کو نہیں مانتے۔
پارلیمنٹ کا حصہ ہے ہمارا جمہوری حق ہمیں ملنا چاہیے. ہم تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نہ ڈیل میں مانتے ہیں نہ ڈھیل میں مانتے ہیں. ان کے اپنے بچوں سے 2 مہینے سے بات نہیں ہوئی. اپوزیشن لیڈر کی گفتگو اپنی جگہ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جو قانون کے مطابق مقدمات قائم ہوئے ہیں ان کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہم انہیں تسلیم کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا وہی ہونا چاہیے، لیکن قانون کی عملداری ہو. اب جو قانون کے مطابق مقدمات قائم ہوئے ہیں، آپ اگر بلوے کریں گے، آپ اگر فوجی تنصیبات پہ حملے کریں گے، آپ اگر سرکاری پراپرٹی جلائیں گے، پولیس وینس کو آگ لگائیں گے، تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے. لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہے، وہ کرے. جو عدالتیں فیصلہ کریں گی سارے تسلیم خام ہوگا. تحریک انصاف حکومت کا معاملہ تو ٹیسٹ میچ کی طرح چلتا رہے گا، لیکن حکومت کو اپنی اتحادی پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید میچ جو ہے وہ ٹائی ہو جائے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت سے حل ہو جائے. ناظرین، آج کی ظاہر بات ہے جو بڑی خبر ہے وہ نہروں والا ایشو ہے، ایک تنازع ہے جو کھڑا ہو گیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو خود کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ اگر پہلے اس معاملے کو ٹائملی ریزالو کر دیا جاتا یا اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو جاتی تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اب صورتحال کچھ یوں ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ سندھ میں معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، سڑکیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں، جو وکلا ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں اور جذبات جو ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں. تنقید ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ پہ تو تنقید ہو ہی رہی ہے. اب پیپلز پارٹی نے ایک سٹرونگ پوزیشن لے لی ہے، لیکن بلیٹڈلی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے، اور معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر کیا دیر تو نہیں ہو گئی اور کتنا ڈیمیج ہوا ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب الٹیمیٹلی سولوشن نکلے گا کیا. تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر آف دا پروونشل اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور جناب بلال اظہر کیانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلویز ہیں، پی ایم ایل این کی اور گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بلال صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تیمور تالپور صاحب سے شروع کر لوں. تیمور صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ جہاں پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قیادت ہے اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے معاملات مذاکرات کے ذریعے طے ہوں، تو آپ کو کیا سینس مل رہی ہے کہ اب جو ایک بڑی ہی پیچیدہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں فہد صاحب، چیزیں تو بہتری کی طرف ہی تھیں جب تک یہ 6 کنال کا ایشو نہیں آیا. اور ابھی میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے کہ کیا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، تو میرے خیال سے یہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہماری جو پارٹی ہے نون لیگ، ان کے ہاتھ میں، ان کے کورٹ میں بال ہم نے دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. ایک سندھ سمجھتا ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، تو اس زیادتی کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ فرض بنتا ہے ایز اے پروونس پنجاب کا اور ایز اے فیڈرل گورنمنٹ سپورٹڈ بائی پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کا کہ وہ اس میں شانہ بشانہ سندھ کے ساتھ کھڑے ہوں اور کھلے دو ٹوک الفاظ میں، جس کو سندھ حکومت نے، سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، سندھ کی ماسز نے، سندھ کی ہر سیاسی جماعت نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو بھی ہمارے ساتھ دو ٹوک کھلا کھڑا ہونا چاہیے اور سمپلی کہہ دینا چاہیے کہ جس چیز میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. جہاں پر سندھ کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. یہ ضرور ایک خوشی آئین بات تھی کہ بات چیت شروع ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ ہوا ہے نون لیگ کی قیادت کا، پر یہ چیز بہت پہلے ہونی چاہیے. جتنا یہ چیزیں فلیئر اپ ہو گئی ہیں، جس طرح سے ہمیں دھرنے کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے جلسے جلوس چل رہے ہیں، جس طرح سے پوری سندھ سراپا احتجاج ہے، تو یہ چیزیں اگر پہلے سارٹ آؤٹ ہوتی، یہاں تک بات نہ پہنچتی، یہ نوبت نہ آتی جو آج نوبت تھی. پر دیر آئی درست آئی. میں امید رکھتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت ہمارے ساتھ اس بات پہ کھڑی ہوگی. بلال صاحب یہ بات آپ سن ہی رہے ہیں، اور میں ایکچولی جو سوال کرنا چاہ رہا تھا تیمور صاحب نے خود ہی وہ ذکر کر دیا کہ یہ انگیجمنٹ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. مس ہینڈل ہوا ہے، مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیا ہے، اتنے معاملات خراب ہوئے ہیں کہ اب بلیٹڈلی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کری. کیوں اتنی دیر کر دی؟ یہ اتنا بڑا کرائسس کیوں کھڑا کیا نون لیگ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے جی کہ دا پنچ لائن از دا موسٹ امپورٹنٹ، سو آئی ول اسٹارٹ ود دیٹ،
کہ اس معاملے پہ پانی کی تقسیم کا معاملے پہ نہروں کے معاملے پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ہوگا. یہ بات ہم صرف آج نہیں کہہ رہے, یہ بات آپ نے کو یاد ہوگا میرے خیال سے اب تقریباً شاید 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہی. انہوں نے ساتھ یہ بھی وہاں پہ کہا کہ سندھ کے شیئر کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا اور اوور آل بھی کینالز کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. اس سے پہلے بھی ایکنیک کے فورم پہ جب سندھ نے اس کی مخالفت کی تو اس لیے اس کا اپروول روک دیا گیا تھا اور اس لیے آج تک وہ اپروول نہیں ہوا جب تک سندھ از ناٹ آن بورڈ. اور اس چیز کو تو ایکنالج بلکہ بلاول صاحب نے اپنی گڑی خدا بخش کی تقریر میں بھی کیا تھا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی از آر ایلائی. 2022 میں بھی اور آج کی بھی حکومت میں یہ پولیٹیکل الائنس ایک بیس رہی ہے اس حکومت کی, جو کہ جس نے ڈیلیور کیا ہے اور آگے کرے گی انشاءاللہ, چاہے وہ معاشی سطح پر ہو, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو. تو دیکھیے ہم افہام و تفہیم کے ساتھ آج جو رانا ثناء اللہ صاحب کی شرجیل میمن صاحب سے بات ہوئی وہ اس کی کڑی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وٹ ایور ٹیکنیکل. لیکن جو کچھ یہ پہلے ابھی آپ نے جس کو کوٹ کیا اگر وہ اتنا ہی مؤثر ہوتا تو جو ابھی بلاول بھٹو صاحب نے جو حیدرآباد میں تقریر کی ہے وہ ان کو نہ کرنی پڑتی. وہ تو انہوں نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم چھوڑ دیں گے. نہیں مگر دیکھیے بات یہ کہ ان کی تقریر سے پہلے بھی یہ بات تو ہم کہہ چکے تھے کہ ایک معاملہ رکا ہوا ہے اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. باقی دیکھیے ہی ہیز دے ہیو دیئر اون رائٹ کہ جلسے کریں اور تقاریر سندھ کی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس اینڈ آل آف دیٹ. بٹ بات اس تقریر سے بھی پہلے یہی تھی کہ آج تو کوئی یا تو کوئی اپروول پش تھرو ہو رہا ہوتا یا کوئی چیز ایک چیز رکی ہوئی ہے, ایک چیز کا اپروول رکا ہوا ہے اور ہمارا ایک واضح موقف ہے جو کچھ فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا. بلکہ مجھے یاد ہے اس دن اسحاق ڈار صاحب نے جب تقریر کی تو واضح طور پہ انہوں نے مڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کی طرف مڑ کے کہا کہ ان کی لیڈرشپ جس کا بھی تعین کرتی ہے, جس کمیٹی کا بھی, چاہے ان کے فرنٹ رو کے ممبران ہوں, راجہ پرویز اشرف صاحب, نوید قمر صاحب, خورشید شاہ صاحب, جس کو بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے. تو ایک چیز رکی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ تبھی ہوگا آگے بڑھنے کا یا جو بھی اس کا فیصلہ تبھی ہوگا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا اس کے ایشو پہ تیمور طالپور صاحب یہ جو فیصلہ جو بھی ہوگا, اب یہ جو ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلا ہے شرجیل میمن صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان, اب یہ کدھر جاتا ہے, اس میں کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ تو میرے خیال میں جلد پتہ لگ جائے گا. یہ تو ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ کو اور گورنمنٹ کو اب یہ ایک دم احساس ہوا ہے کہ یہ معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے ہیں. اب اگر درمیان کا راستہ نکالنا ہے, اور میں یہ سوال تیمور طالپور صاحب آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ سندھ کے اندر اس ٹائم کس طریقے سے ایک جو پبلک اوپینین ہے وہ بڑا انفلیم ہوا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اس طرح کا سلوشن ایکسیپٹ کر سکتی ہے جس میں یہ نہروں کی کنسٹرکشن رکے نہ لیکن جو سندھ کے تحفظات ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں؟ اس طرح کا کوئی درمیانی راستہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں فاضل صاحب, اس میں کوئی درمیانی راستہ تو ہے نہیں. سمپلی سندھ کی عوام نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اس چیز کو ناک آؤٹ کر دیا کہ کسی صورت شیخ کنال نہیں نکل سکتے, کیونکہ اس کی اگر آپ ٹیکنالٹیز میں جائیں گے تو یہ جو پلان بنا ہے یہ پلان ہی ارریلیونٹ ہے. اس میں اتنے ٹیکنیکل فالٹس ہیں کہ پنجاب جب دیکھے گا تو پنجاب کو خود کتنے ایشوز اس میں سے نظر آ جائیں گے. تو اس کے بعد پھر ایک ہمارا پورا صوبہ ہے جس میں آلریڈی ہمارے پاس ٹیل اینڈ ایریاز میں میرا جو علاقہ ہو گیا, عمر کوٹ ہو گیا, ڈگڑی ہو گیا, کنڈری ہو گیا, بدین ہو گیا, ان ایریاز میں آلریڈی ہمارے پاس 20 to 30% کلٹیویشن ہوتی ہے. 70% 80% ہماری زمینیں غیر آباد ہوتی ہیں, ان پر ہم کلٹیویشن نہیں کر سکتے. آلریڈی ایک شارٹیج ہے. تو جب ایک شارٹیج ہے تو آپ کس طرح سے اس پانی کو اور کم کر کے اور نہر نکال کے اور اس کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیں, تو یہ چیز کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہوگی. اچھی بات ہے, ہر چیز کا جو حل ہے وہ بات چیت سے ہی نکلتا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہمارے سندھ کی بات سنیں گے, جب سندھ حکومت کی آواز اور موقف نون لیگ کے سامنے آئے گا تو آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ وہ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی اس چیز کو وائپ آؤٹ کر دیں گے کہ کوئی کنال اور بن نہیں سکتے سندھو دریا پہ. سندھو جو دریا ہے وہ آلریڈی بہت مسئلوں مسائلوں کا شکار ہے. سندھ کے لوگ آلریڈی پینے کے پانی کو ترستے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ جب ایک بار بیٹھیں گے تو اس چیز کا ہی کنسنسس ہوگا کہ اس 6 کنال کے پروجیکٹ کو رائٹ اوے آؤٹ کر دیا جائے اور اس پہ کوئی فنڈ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بلال صاحب یہ مشن امپاسبل ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں درمیان کا راستہ یہی ہے کہ نہروں کو بند کریں, اور وہ obviously اب اس میں دو ایشوز ایک سائملٹینیسلی جڑ گئے نا. ایک تو جو ٹیکنیکل ایشو ہے واٹر کا, جو تیمور تالپور صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی ذکر کرتے ہیں کہ واٹر اسٹریسڈ ہم کنٹری, اور سندھ لوور ریپیرین, ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا بھی ایشو ہے, اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. پی کے پاس اب سپیس ہی کو نہیں رہ گئی بیچ میں کمپرومائز کرنے کی. یہ ایشو اب چیلنج کھڑا ہوگا گورنمنٹ کے لیے. میرا خیال ہے فاضل صاحب, the policy or political decision will be subsequent to the technical discussion. میرے نزدیک دیکھیے جس طرح تالپور صاحب نے بات کی نا کہ ٹیکنیکل سطح پہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, they have the right to have their point of view کہ technically they feel it is not possible. Now جب میز پہ بیٹھیں گے, I am not a technical person when it comes to water, تو میرے خیال سے وہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہونی چاہیے پیپلز پارٹی PMLN کے ساتھ, equipped with the relevant technical experts and knowledge. فیکٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور میرے خیال سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وداؤٹ اینی پریجوڈسڈ ویوز کے یہی ہونا چاہیے. آئی تھنک وہاں پہ اگر ون سائڈ ول ایدر کنونس دی ادر اور دا فیکٹس ول اسپیک فار دیم سیلوز, تو آئی تھنک وہاں پہ طریقہ کار اس کا یہی ہے جو بات ہو گئی ہے, جس کے اوپر میرے خیال سے ایک کنسنسس ہے کہ بل بیٹھ کے جب اس کے اوپر ٹیکنیکل ڈسکشن کریں, جب فیکٹس کے اوپر آپ کی اگریمنٹ ہو جائے یا کن چیزوں پہ آپ کا اختلاف رائے ہے وہ سامنے رکھ کے پھر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ ہوگا. تو لیٹس سی واٹ دیٹ از. آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو لیٹس ناٹ پٹ دا کارٹ بفور دا ہارس. ایک دفعہ وہ ڈسکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد میرے خیال سے کنسنسس کے ساتھ, اینڈ اس میں آئی ول سے دس, آئی ہیو کانفیڈنس کہ بڑے سنجیدہ طریقے سے اس کا فیصلہ نکلے گا, کیونکہ ہم پچھلے 3 سالوں میں دیگر ایشوز کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طریقے کی میچور طریقے سے ہم حل نکال چکے ہیں. اور آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا کہ پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑے. نہیں دیکھیے, یہ میرے خیال سے میں تو اس کی ذکر ہی نہیں کرتا, بیکاز یہ اتنی اچھی ہماری میچور پولیٹیکل لائنس رہی ہے کہ اس پہ ورکنگ سطح پر, لیڈرشپ سطح پر ریگولر کانٹیکٹس رہے آن ویریس ایشوز, اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آن دس ایشو لائک آل ادرس وی ول بی ایبل ٹو تھریش اٹ آؤٹ اینڈ کم ٹو اے کنکلوژن جو کہ فیکٹ پہ بھی بیسڈ ہو, کنسنسس بھی نظر آئے اور اس میں عوام بھی انشاءاللہ مطمئن ہو. تیمور تالپور صاحب, اس کی روشنی میں پھر مجھے فائنلی یہ بتائیے کہ اب یہ جو بھی اب میٹنگ ہوگی, ڈسکشن ہوگی, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو, اس کی بنیاد پر کوئی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اب تک جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے سندھ میں؟ کیونکہ تنقید تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, چاہے وہ کانفرنس جماعتیں ہوں, چاہے وہ وکلا برادری ہو اور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کتنا نقصان اٹھایا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تب نقصان اٹھاتی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کنال کے خلاف نہ ہوتی. ہم اس کنال کے خلاف ہیں, سندھ کی عوام کو ہم پہ اعتماد ہے, اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ابھی الیکشن ہوئی ہے 17 تاریخ کو, میرے والد صاحب کی سیٹ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ کے بعد خالی ہو گئی تھی, تو وہاں پر جو ہے میری والدہ کھڑی ہوئی تھی, اور جو اپوزیشن تھی پوری یونائٹڈ تھی. جتنی بھی آپ کی سندھ میں جماعتیں ہیں, 17 جماعتیں ایک طرف تھی اور میں اکیلا ایک طرف تھا. اور بڑے دکھ کے ساتھ میں شکایت کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ نے بھی ہمارے مخالفت کی, نون لیگ نے بھی جو ہے اپنا PTI کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا, اور اس سب کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کینڈیڈیٹ تھیں میری والدہ صاحبہ, انہوں نے 1,64,000 ووٹ اٹھائے, یعنی کہ کوئی 86,000 کی لیڈ کے ساتھ ہم تازی الیکشن جیت رہے ہیں. اور جب ہماری الیکشن ہوئی تھی تو اس میں ایک ہی نعرہ تھا کہ یہ سندھ 6 کنال کے حامی ہیں, یہ سندھ 6 کنال نکالنا چاہتے ہیں, یہ اس میں پارٹی ہیں. تو عوام نے ان کو رد کر دیا اور ایک امیزنگ میجورٹی کے ساتھ ہمیں تازی سیٹ ہم جیت کے ہیں. تو الحمدللہ سندھ کے لوگوں کو پیپلز پارٹی پہ اعتماد ہے, سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو آزمایا ہوا ہے اور ان کو پھر سے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال سے کوئی فرق پڑا نہیں ہے. آف کورس جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, ان چیزوں کو اگر ہم شروع میں ہی سیٹل ڈاؤن کرتے, اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ پہلے بیٹھ جاتے, تو ہم ایک جو تھوڑا تلخی آ گئی بیچ میں یا تھوڑا گیپ آ گیا وہ نہ آتا, وہ اور بہتر ہوتا تھا. ویسے بھی جب آپ ایک حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر معاملات میں, ہر چیز میں آپ کو آن بورڈ لے کے آگے چلیں تاکہ آگے جگہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا؟ میں جسٹ وانٹڈ ٹو ریٹریٹ کہ دیکھیے ایکنک میں جب یہ معاملہ گیا تو دس از اے لانگ ٹائم بیک ناؤ کمپیئر ٹو ناؤ, تو سندھ حکومت نے جب اس کی مخالفت کی تو اس کا اپروول پاز کر دیا گیا تھا. تو وی ہیڈ آلریڈی ڈن دیٹ, اور اس کا فیصلہ اس لیے آج تک پینڈنگ ہے. امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ فیڈریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی جو ٹینشنز ہیں وہ کم از کم صوبوں اور وفاق کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, بریک کا وقت ہے, کوئک بریک, واپس آئیں گے تو آج ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے. JUIF نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فی الحال اتحاد کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا بڑا دھچکا
لگے گا؟ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ذرا گفتگو کرتے ہیں ایک اہم ڈیولپمنٹ پر جو آج ہوئی ہے۔ جے یو آئی ایف نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہے، کیس ٹو کیس ایشوز پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ حد تک معاونت ہو سکتی ہے یا کوآپریشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ایک امید تھی کہ اب یہ ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس وقت جو اس کی بہت ساری مشکلات ہیں ان میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور کیا اس سے وہ آپشن جس پہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت امید لگا کے بیٹھی تھی کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا، کیا وہ آپشن بھی اب کلوز ہوتا جا رہا ہے؟ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو اعلان ہوا ہے جے یو آئی ایف سے، علی صاحب یہ کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کتنی مایوسی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اگر احتجاج کرنا ہے تو جے یو آئی ایف جب ساتھ ہوگا تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اب وہ دروازہ بھی لگتا ہے کہ بند ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بالکل ہمیں توقع تھی کہ فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ انگیجمنٹ ہمارے کچھ لوگوں کی کافی عرصے سے رہی ہے، وہ ساتھ چلیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یس، ہماری توقع تھی کہ وہ ساتھ چلیں گے۔ لیکن تحریک میں آپ اس طرح کی چیزیں فیس کرتے ہیں جب آپ ایک بہت بڑے کام میں ہوں، ایک بہت بڑی طاقتور مشین سے آپ کا مقابلہ ہو، ایک نظام سے مقابلہ ہو، ایک سٹیٹس کو سے مقابلہ ہو، تو اس میں ہر کوئی تو نہیں کھڑا ہو سکتا مشکل میں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ساتھ ہمارے چلیں تو ہمارا کام نسبتاً آسان ہوگا، لیکن ہمیں اپنے رب پہ اور اپنے عوام پہ اعتماد ہے، ہم اپنا جدوجہد ہماری جاری ہے۔ یہ توقع ہماری اتنی زیادہ یہ بھی نہیں تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے۔ یہ توقع البتہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ ساتھ چلیں گے، لیکن وہ ان کی اپنی جماعت ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس فسطائی نظام کے خلاف عملی جدوجہد نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، وہ پھر دیکھ لیں گے، عوام جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے ایسی قوتوں کو۔ لیکن علی صاحب کیا ایسے موقع پر اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا انٹرنل سول سرچنگ بھی کرے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تمام تر آپشنز جو باری باری ان کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں کوئی کسی قسم کا رزلٹ دے رہے؟ کیا کہیں جماعت کے اندر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے اینڈ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ اور میں سوال اس لیے علی صاحب کر رہا ہوں کیونکہ جب میری بات ہوئی ہے آف دا ریکارڈ بہت سارے آپ کے اتحادیوں سے، تو سب کی شکایات ہیں بشمول جے یو آئی ایف کی کہ جی ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پر نہ تو انہوں نے انگیج کیا پی ٹی آئی نے، نہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور ایک عجیب کنفیوژن ہے جماعت کے اندر۔ تو آپ کے اتحادی جو ہیں وہ بڑے چپتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے، تو کیا یہ ٹریگر کر رہی ہے کوئی انٹرنل ڈیبیٹ اور سول سرچنگ جماعت کے اندر؟ اگر آپ اسپیسیفک سوال کسی جماعت کے حوالے سے کریں گے تو میں جواب دے پاؤں گا۔ یہ تھوڑا سا ایک سویپنگ سی لائن ہے کہ ہمارے اتحادی کہہ رہے ہیں۔ میں اسپیسیفک کر دیتا ہوں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو۔ جے یو آئی ایف کا یہ کہنا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم فیصلہ کرنے والا کون ہے عمران خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ اگر عمران خان صاحب سے ایکسس نہیں ملتی، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کس کی بات سنیں؟ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جو بات ہم اتفاق کریں گے اس میں ایک جماعت کون شخص ہے جماعت میں جو ہمیں گارنٹی کرے گا کہ ہماری جو آپ سے بات ہو رہی ہے ویسے ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ تو جو لیک آف ڈیسیشن میکرز ہے اس ٹائم، وہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں جماعتوں کے لیے۔ دیکھیں بات اسپیسیفک ہو گئی، یہ بہتر ہو گیا، مطلب اتحادیوں سے بات جمعیت پہ آ گئی، تو ان کو جواب یہ ہے کہ چیئرمین جس شخصیت کو عمران خان صاحب نے چیئرمین بنایا ہے وہ بر غور ہے، باقی تو سارے عہدیدار ان کی سپورٹ میں ہیں، تو آپ نے چیئرمین غور سے بات کرنی۔ دوسری چیز یہ کہ ڈیسیجن میکنگ کون کر رہا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ بیچ میں صرف چیئرمین صاحب کا تو رول یہ ہے کہ ہی از اے مین ان بٹوین، کہ ان کے تھرو، کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں۔ تیسرا، اس پہ پارٹی کی طرف سے ایک بات میں سب کو کہہ دوں، جتنے اتحادی ہیں سب جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں، تحریک انصاف عام حالات میں تو نہیں ہے۔
तहरीक इंसाफ इस वक्त एक आप उसको हालत जंग कहें या एक इमरजेंसी सूरत हाल में है। जिस आदमी ने जमात बनाई है, जिसके पीछे आधी से ज्यादा कौम खड़ी है, जो लीडर है इस मुल्क का, साबिक वजीर आजम है, वो जेल में पड़ा हुआ है 6.25 दिनों से। आधी से ज्यादा जमात तोड़ दी गई है, सीनियर तरीन क़यादत जेलों में पड़ी हुई है। कोई बात करता है उसको उठा लिया जाता है। आम हालात थोड़ी नहीं है ये, कोई आम सियासी हालात तो नहीं है जिसमें एक जमात है जिससे आपसे बात करनी है, आपने जिससे बात करनी है। आप एक ऐसी जमात से बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने एलाइज को भी कह रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ, जो हमसे सवालात करते हैं, जो हमारे नाक़िदीन हैं, उन सबको मैं कह रहा हूँ, आप एक ऐसी जमात के बारे में बात कर रहे हैं जो तमाम फस्तायत के बावजूद लीडर को गोली मार दी गई, लीडर जेल में डाल दिया गया, उसे निशान छीन लिया गया, लोगों से कागजात छीन लिए गए, जीता हुआ इलेक्शन उठा के किसी और की झोली में फेंक दिया गया, उन्होंने मांगे तांगे की खैरात उठा के हुकूमत बना ली। इन मुश्किल हालात में भी कौम जुड़ के खड़ी हो गई इमरान खान साहब के साथ। तो जाहिर है आपको इस चीज को देखना होगा कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में खड़ी है, और वो लीडरशिप जो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ डट के खड़ी है। आपसे और कुछ ना बन सका, आप उनको खरीद ना सके, आप उनको डरा ना सके, उनको झुका ना सके। अब आप सोशल मीडिया पे उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, फलाना ये हो गया, फलाना वो हो गया। इन हालात में तहरीक इंसाफ खड़ी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इन चीजों को भी देखना होगा। अच्छा। कि आपने इन चीजों को के साथ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ चलना है आगे, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी एक फस्ताई निजाम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन और उसमें बड़े मुश्किल हालात में कर रहे हैं। लेकिन अली साहब उसमें हो ये रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन वो जो बाकी जमातें हैं वो उस तरीके से ऑन बोर्ड आ नहीं रही है, और उसकी उसी शायद इसी वजह से हमें वो जो ग्रैंड अलायंस का एक कॉन्सेप्ट था वो भी नज़र नहीं आ रहा। मैं बल्कि आपको एक और एग्जांपल कोट कर देता हूँ। आज से कुछ ही दिन पहले शाहिद अब्बासी साहब, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ऑपोजिशन के और आपके साथ खड़े हैं, वो इधर ही इसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी हमारा भी कोई ग्रैंड अलायंस के हवाले से कोई पेशरफ नहीं है। यानी रमज़ानुल मुबारक में आखिरी रब्ता हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसके बाद से खामोशी है। तो ये जो ऑप्शन था ईद के बाद को बड़ा अलायंस बनाने का, जिसको अभी इमरान खान साहब ने जो अभी लेटेस्ट उनकी ट्वीट आई है उसमें भी जिक्र किया है कि जी आप इसको एक्सप्लोर करें, वहां पे कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। ये कितना बड़ा कंसर्न होगा जमात के लिए? देखिए, जो हमारी मौजूदा जो क़यादत है, जो कि उसको मैं एक आर्जी सी क़यादत समझता हूँ, जिस तरह एक जंग की हालत में आर्जी कमांड एंड कंट्रोल होता है। ये गौहर साहब, ये राजा साहब, ये जितने ओहदेदार हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये इस वजह से हैं कि इमरान खान जेल में है, पार्टी की आधी लीडरशिप जेल में है, आधी छुड़ा दी गई है। जब खान साहब बाहर आएंगे फिर इंटर पार्टी इलेक्शन होगा। इस वजह से ये जितनी डिस्कशंस हुई हैं, ये इस लीडरशिप को करनी पड़ी हैं। मैं तो किसी इसी डायलॉग का हिस्सा मुझे नहीं बनाया गया, मुझे नहीं पता इंटरनल डिस्कशन क्या हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी क़यादत है, चाहे वो गौहर साहब हैं, चाहे उससे पहले हमारे अपोजिशन लीडर जो कि सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब थे, उमर अयूब खान के बाद अब मोहतरम सलमान राजा साहब हैं, इन सब ने कोशिश की है, इन सब ने दिल से कोशिश की है कि ये अलायंस भी आगे बढ़े और बाकी के काम भी जो है वो आगे बढ़े। लेकिन अब अगर हमारे साथ अलायंस में से कोई नहीं जा सकता, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं साथ लेके जा सकते। उनको जो भी अलायंस में साथ चलेगा उसको ये पता है कि ये आम हालात नहीं है। इन हालात में आपने एजिटेशन करनी है, कोई पीसफुल करनी है बिल्कुल, और आपने साथ मिलके चलना है। और हमारी ये भी तवक्को नहीं है अलायंस के साथियों से कि हर कोई हमारे साथ एहतजाज में रोड पे होगा। जो हमारे साथ कन्वेंशन में आ सकता है कन्वेंशन में आएगा, जो सेमिनार में आ सकता है सेमिनार में आएगा। जो रोड नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। डू स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको इस जमात के साथ मुझे तो याद नहीं कितने साल हो गए अली साहब टोटल, जब से आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी? सर, मेरी फैमिली 97 से है और मैंने प्रैक्टिकली 2011-12 से 2011 से। तो देखें ना, अब इतना पूरा आपकी और आपकी फैमिली ने, यानी कि पहले दिन से इसका हिस्सा रहे, आप इलेक्शन जीतते रहे, आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बार बार रहे, आप काबीना का हिस्सा रहे, हुकूमत से बाहर और हुकूमत के अंदर जितने भी पहले माजी में अहम फैसले होते रहे आप उसका हिस्सा बनते रहे। जब पार्टी जो है वो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, वो असेंबली हॉल खाली करके चली गई, एक नई पॉलिटिकल रियलिटी डॉन कर गई, आप वाहिद शख्स थे तो उस फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े थे और उसने तकरीर की। मैं ये सारा कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ कहने के बाद मेरा फिर ये सवाल बनता है कि आप क्यों नहीं है फैसला साजी का हिस्सा? मुझे तो हैरत हो रही है। देखें, अपनी अगर आप मेरे से पूछें, मैं कभी ओहदे को जहन में रख के सियासत नहीं की,
اور یہی ہمیشہ خان صاحب سے سیکھا بھی. انہوں نے یہی سکھایا کہ آپ کبھی عہدے کو رکھے یا حلقے کو ذہن میں رکھ کے سیاست نہ کیجیے. اور ایک بات میں نے ہمیشہ کی کہ لیڈر ایک سٹینڈ لے کے لیڈر بنتا ہے. ہمیشہ میں نے مضبوط بات کی ہے. اب جب چونکہ خان صاحب نے قیادت ایک نئی لیڈرشپ کو دی ہے, میرے ساتھ دو راستے تھے. یا تو ان کے لیے مسائل بناتا, میں ان کے خلاف بیان دیتا یا کوآپریٹ نہ کرتا. میں نے دوسرا راستہ چنا کہ نہیں, اس وقت مشکل صورتحال ہے, میرا لیڈر جیل میں ہے. جس کو خان صاحب نے کوئی عہدہ دیا ہے, چاہے وہ نیا ہے پرانا ہے, I need to support them. لیکن میں علی صاحب, میں تو عہدے کی بات نہیں کر رہا. فیصلہ عمران خان صاحب نے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر عہدہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے, اگر عہدہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے, لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں اس وقت جو ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے جماعت پہ کہ یہ جو تمام معاملات جس کا میں اور آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں یہ اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیوں اتحادی نہیں جڑ رہے, اس میں ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو قیادت ہے وہ اس طریقے سے پولیٹیکلی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو پھر ایک obvious سوال بنتا ہے کہ جو سیاسی طور پر تجربہ کار لوگ ہیں, آپ جیسے ہیں اور لوگ ہیں, وہ چاہے ان کے پاس عہدہ نہ ہو لیکن وہ اس فیصلہ سازی کا حصہ کیوں نہیں بن رہے, جبکہ نظر آ رہا ہے کہ فیصلوں کی وجہ سے جماعت کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں, میں پولیٹیکل کمیٹی میں تو ہوں, لیکن آف کورس جو کمیٹی دوسری جماعتوں سے الائنس کی باتیں کر رہی ہے, جو نیگوسیشن ہے, اس کا میں حصہ نہیں ہوں. لیکن پولیٹیکل کمیٹی کی نیگوسیشن میں ہوتا ہوں. خان صاحب نے خود ڈالا, کور کمیٹی میں بھی خان صاحب نے خود ڈالا ہوا ہے. لیکن دیکھیے ایک فرق ہوتا ہے نا کہ اگر ایک خان صاحب نے ذمہ داری کسی کو دی ہے تو بڑا نامناسب لگتا ہے کہ آپ ہر چیز میں انٹرفیئر کریں. ہاں, اگر کسی کو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے, میٹنگ کال کرتے ہیں, میں ہر میٹنگ میں ہوتا ہوں, ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے, دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے عہدہ ملا ہے, آپ نے ان کو سپیس دینی ہے کہ اس میں وہ کام کریں. ان کو یہ نہ لگے کہ بھئی ہم نئے ہیں, یہ پرانے آ کے ہمیں وہ کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے ٹیم کے طور پہ کام کرنا ہے. میں ہمیشہ ٹیم پلیئر رہا ہوں, اس لیے میں فل سپورٹ کرتا ہوں. اگر خان صاحب نے کبھی کوئی رسپانسبلٹی دی, اس کے ساتھ انصاف کریں گے. جب تک ایک کارکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں, میرا کام ہے پارٹی کے جوڑ کے رکھوں. ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ہے, بلکہ میں تو یہاں تک کہا ہے کہ جو فارورڈ بلاک کی بات کرتے ہیں وہ اپنی سیاسی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اور فارورڈ بلاک کے سامنے ایک آدمی جس طرح اس رات کھڑا تھا, اگر کبھی کسی نے کوشش کی, ایک آدمی ہتھوڑا لے کے کھڑا ہوگا اس فارورڈ بلاک کے سامنے جب تک عمران خان صاحب خود باہر نہیں آ جاتے. اور وہ علی محمد ہوگا کہ میری ذمہ داری ہے بطور پرانے کارکن کے کہ جب تک میرا لیڈر باہر نہیں آتا میں اپنی جماعت میں کوئی گروپ بندی, کوئی فارورڈ بلاک نہ بننے دوں. لیکن اب پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو بیچ میں جو کنفیوژن ہو رہا تھا اور آپس میں پبلکلی جو لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا تھا, پھر اس کے بعد ہوا کہ جی مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے اور سوادی صاحب نے آ کے بڑا ایک بیان دے دیا اور کہا کہ جی بالکل ہم تو, خان صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے. یہ جو لیٹسٹ خان صاحب کی ٹویٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ نام لے کے کہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ مذاکرات اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں, میں تو کسی اس طرح کی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا جو روٹ ہے جو سواتی صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب فالو کر رہے ہیں, وہ روٹ بند کر دیا ہے خان صاحب نے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی روٹ خان صاحب نے بند کیا ہے, بلکہ خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اس طرح سے ابھی نہیں ہے. میری خود کی 4.5 مہینوں سے ملاقات نہیں ہوئی. سواتی صاحب یا علی امین خان یا بیرسٹر گوہر اپنے آپ سے کبھی بھی وہ انیشیٹ نہیں کریں گے. وہ اگر کریں گے تو خان صاحب سے اجازت لے کے کریں گے. کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے خود سے کسی کو کہا ہے کہ جا کے میرے لیے کسی سے بات کرو. لیکن میں اگر چلا جاتا ہوں, میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ خان صاحب میں کوئی بات کرنا چاہوں, مجھے روکیں گے نہیں تو ٹھیک ہے. اگر سواتی صاحب یا گنڈا پور صاحب اپنے انیشیٹو پہ کچھ کر رہے ہیں, خان صاحب نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ جا کے میرے لیے کوئی ڈیل کر کے آئیں. لیکن اگر وہ ایک انتظامی عہدے پہ ہیں, بڑا ذمہ دار عہدہ ہے علی امین خان کا, اور میں سمجھتا ہوں باوجود تنقید کے جو ان پہ ہوتی ہے, انہوں نے بڑی ذمہ داری سے کوشش کی ہے کہ معاملات کو چلائیں اور ان کے لیے بات کریں. یہ جو بات ہو رہی ہے خان صاحب اور سواتی صاحب نے جو بات کی, یہ بڑی اہم ہے. دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے سواتی صاحب کو خان صاحب نے نہیں کہا. سواتی صاحب کو خان صاحب نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈیمانڈ کیا کی وہ بڑی اہم ہے. کیا عمران خان صاحب نے سواتی صاحب کو یہ کہا کہ جا کے آرمی چیف یا کسی بھی ذمہ دار سے اب کہیں کہ عمران خان کو اقتدار دے دیں یا کوئی فیور ہے؟ نو. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو وہاں ڈیمانڈ کیا ہے؟ رول آف لا, آزاد شفاف الیکشن. کہ آپ کا جو لیڈر ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے وہ جیل کے اندر سے بھی رول آف لا کی بات کر رہا ہے, اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیسے وہ جو ہے اس طرح کی فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں سے ریزلٹس نہیں آ رہے. اور یہ جو آج کا تازہ ترین جو دھچکا لگا ہے
پی ٹی آئی کو JUIF کے فیصلے کے ذریعے اس کے بعد اب واقعی میں تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی آنے والے دنوں کی حکمت عملی ہے کیا، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت حد تک پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔